السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ ہماری خطائیں بخش دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم سب پر رحم فرما اور اپنی پاک ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بنائے ہیں فرانس کے لوگوں نے، نعوذ باللہ، اللہ ان کو غرق کرے۔ میرے نبی کی شان پہ آسمان پہ تھوکنے والا کہ اپنے ہی منہ پہ وہ تھوک پڑتی ہے، اپنے منہ پہ وہ گند پڑتا ہے۔ میرے نبی کا تو ذکر اللہ رفعنا لک ذکرک، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، تو اس کے ذکر کو نیچا کون کر سکتا ہے؟ جو ذلیل لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہی ذلیل و برباد اور خالی ہاتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ زندگی کے ہر دن میں کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی روشنی ضرور چھوڑنے کی کوشش کیا کرے، اس لیے کہ دن ختم ہو جائے گا مگر وہ نیکی کی روشنی آپ کے اعمال نامے میں اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ روشنی کا سبب رہے گی، اور مزید انشاءاللہ العزیز روز محشر پل صراط پر نور بن کر رب تعالیٰ کی رحمت سے جنت تک پہنچائے گی۔ آئیں نیکیوں کی شمع جلائیں، کہیں مسکرا کر، کہیں مدد کا ہاتھ بڑھا کر، کہیں ادب میں خاموش رہ کر، کہیں کسی کے غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھ کر، اور کہیں رب کے احکامات پر احسان کے ساتھ عمل کر کے۔ اور یاد رکھیں آپ میں یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بس ہمت کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں۔ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں پیدا کرے گا اور یہ آپ کی ہیبٹ بن جائیں گی چیزیں۔ اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت زیادہ پڑھا کریں، یا پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، جو بھی ہے یہ لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ پاک کس قدر زیادہ بہتریاں اور کس قدر زیادہ آسانیاں لائیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا ہمارا، وہ ہے سورہ الطارق کے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سورہ الطارق ہے، یہ اگر کسی پہ کوئی آسیب کا سایہ ہو تو اس کے لیے بہت اچھی ہے، اور اگر کسی کا کوئی پریشانی ہو، کام میں تنگی ہو، اس کو پڑھنے سے میں آپ کو سارا بتاؤں گی کس طرح وہ دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ اس پہ کوئی، ان کے گھر پہ یا لوگوں پہ کوئی جادو کے اثرات ہیں، انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسے جن رہتے ہیں نقصان دینے والے، انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے بلا وجہ، ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، تو اللہ پاک اس مصیبت کو ایسے دور کرے گا کہ ایسے اٹھا کے مارے گا اور آپ کو آسانیاں دے گا۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کے کسی کے لیے برا چاہیں گے تو پھر جان بوجھ کے جو کوئی ہم میں سے چاہے گا اس کا اپنا ہی برا ہو۔ یہ دیکھیں، یہ ہے نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی، اور جس کے باقی رکھنے سے ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات بہم پہنچانے اور اسے ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ بات پر آسمان کی اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے ہر تارے اور سیارے کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کی نگرانی، کوئی بھی جس نے اسے بنایا ہے، روشن کیا ہے، اللہ نے کہا ہے فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے، اور اس طرح اس کی حفاظت و نگرانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، اور نہ بے شمار ستاروں کی گردش کے دوران میں وہ کس سے ٹکراتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا تارا اس سے ٹکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایک سسٹم ہے نا جو چلا رہا ہے۔ عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد
اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ خود اپنی ہستی پر غور کر لے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ کون ہے جو باپ کے جسم سے خارج ہونے والے اربوں جرثوموں میں سے ایک جرثوم میں اور ماں کے اندر سے نکلنے والے بکثرت بیضوں میں سے ایک بیضے کا انتخاب کر کے دونوں کو کسی وقت جوڑ دیتا ہے اور اس ایک خاص انسان کا استقرا کے حمل واقع ہو جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو اس استقرار حمل کے بعد سے ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ اسے نشو و نما دے کر اسے اس حد کو پہنچاتا ہے کہ وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر کون ہے جو رحم مادر ہی میں اس کے جسم کی ساخت، اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا تناسب قائم کرتا ہے، اور پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت اس کی مسلسل نگہبانی کرتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں باقی رہنے کے موقع فراہم کرتا ہے جن میں سے اکثر کا اسے شعور تک نہیں ہوتا، کجا کہ وہ انہیں خود فراہم کرنے پر قادر ہو۔ تو کیا یہ سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں نہ ہو رہا۔ کنٹرول سارے کا سارا رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اصل میں صلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ترائب کے معنی ہے سینے کی ہڈیاں یعنی پسلیاں۔ چونکہ عورت اور مرد دونوں کے مادہ تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو صلب اور سینے کے درمیان واقع ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جبکہ ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ انسان کے پورے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ در حقیقت جسم کے اعضاء رئیسہ اس کے ماخذ ہیں اور وہ سب آدمی کے دھڑ میں واقع ہیں۔ دماغ کا الگ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ صلب دماغ کا وہ حصہ ہے جس کی بدولت ہی جسم کے ساتھ دماغ کا تعلق قائم رہتا ہے، یعنی جس طرح وہ انسان کو وجود میں لاتا ہے، پیدا کرتا ہے، لا کھڑا کرتا ہے، اگر وہ پہلی چیز پر قادر تھا اور اسی قدرت کی بدولت انسان دنیا میں زندہ موجود ہے، تو آخر کیا معقول دلیل یہ گمان کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہے کہ دوسری چیز پر وہ قادر نہیں ہے؟ اس قدرت کا انکار کرنے کے لیے آدمی کو سرے سے اس بات ہی کا انکار کرنا ہوگا کہ خدا اسے وجود میں لایا ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرے اس سے کچھ بعید نہیں کہ ایک روز اس کے دماغ کی خرابی اس سے یہ دعویٰ بھی کرا دے کہ دنیا کی تمام کتابیں ایک حادثہ کے طور پر چھپ گئی ہیں، دنیا کے تمام شہر ایک حادثہ کے طور پر بن گئے ہیں، اور زمین پر کوئی اتفاقی حادثہ ایسا ہو گیا تھا جس سے تمام کارخانے خود بخود چلنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے اندر کام کرنے والی قوتوں اور صلاحیتوں کا پیدا ہونا، اس کا ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے باقی رہنا، ان تمام کاموں سے بدرجہ زیادہ پیچیدہ عمل ہے جو انسان کے ہاتھوں دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیچیدہ عمل اس حکمت اور تناسب اور تنظیم کے ساتھ اگر اتفاقی حادثے کے طور پر پیش ہو سکتا ہے، پھر کون سی چیز ہے جسے ایک دماغی مریض حادثہ نہ کہہ سکے؟ پوشیدہ اسرار سے مراد ہر شخص کے وہ اعمال ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گئے، اور وہ معاملات بھی ہیں جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے مگر ان کے پیچھے جو نیتیں اور اراز اور خواہشات کام کر رہی تھیں، ان کے جو باطنی محرکات تھے، ان کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا۔ قیامت کے روز یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور جانچ پڑتال صرف اس بات کی نہیں ہوگی کہ کس شخص نے کیا کچھ کیا، بلکہ اس بات کی بھی ہوگی کہ کس وجہ سے کیا، کس غرض اور کس نیت اور کس مقصد سے کیا۔ اس طرح یہ بات بھی ساری دنیا سے، حتیٰ کہ خود ایک فعل کرنے والے انسان سے بھی مخفی رہ گئی ہے کہ جو فعل اس نے کیا اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے، کہاں کہاں پہنچے، کتنی مدت تک چلتے رہے۔ یہ راز بھی قیامت ہی کے روز کھلے گا، اور اس کی پوری جانچ پڑتال ہوگی کہ جو بیج کوئی شخص دنیا میں بو گیا تھا،
اس کی فصل کس کس شکل میں کب تک کٹتی رہی اور کون کون اسے کاٹتا رہا۔ یعنی جو ماں باپ ہے نا وہ اپنی اولاد کے بھی ہر فعل کے ان کو ذمہ دار، وہ نیکی کا کام کریں گے ماں باپ کو اجر ملے گا، وہ پیچھے کوئی برائیاں کریں گے تو اللہ پوچھے گا یہ کیا بیج لگا کے آئے ہو جس کی یہ کچھ کٹ رہا ہے۔ آسمان کے لیے ذات الرجا کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رجا کے لغوی معنی تو پلٹنے کے ہیں، مگر مجازاً عربی زبان میں یہ لفظ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی بلکہ بار بار اپنے موسم میں کبھی خلاف موسم پلٹ کر آتی ہے اور وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے۔ ایک اور وجہ بارش کو رجا کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین پر ہی برستا ہے۔ جس طرح زمین سے آسمان کی بارشوں کا برسنا اور زمین کا شک ہو کر نباتات اپنے اندر سے اگانا کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے، اسی طرح قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خدا کی طرف پلٹنا ہے، وہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے بلکہ ایک دو ٹوک بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے، ایک اٹل قول حق ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے۔ کفار قرآن مجید کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے، اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے تھے، ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے، ایک سے ایک جھوٹا الزام تراش کر کے اس کے پیش کرنے والے نبی پر لگا رہے تھے اور ابھی بھی لگا رہے ہیں تاکہ دنیا میں ان کی بات چلنے نہ پائے اور کفر و جاہلیت کی وہی تاریکی چھائی رہے جسے چھاٹنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ یعنی یہ تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے پائے اور یہ آخرکار منہ کی کھا کر رہے، وہ نور پھیل کر ہی رہے جسے یہ بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا انہیں ذرا سی مہلت دو، جو کچھ کرنا چاہیں کریں، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تمہیں نتیجہ مل جائے گا کہ چال تدبیر وہی کارگر ہوگی جو میرا اللہ چلے گا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی آخری تین جو ہے نا 4 آیات ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، 1 2 ہو گئی، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ 15 16 اور 17 نمبر آیتیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی پھر میں ان کو مرمتیں لگا لوں گا ان کی۔ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو میں اب آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کبھی کوئی آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے نا، اپنے ہیلے بہانے سے آپ کو زچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید وہ بڑا طاقتور ہے یا وہ بڑی طاقتور ہے اور وہ اس کام میں کامیاب ہو جائے گی، تو یہ جو آیات ہے نا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ پڑھیں، ہر جو ہے نا نماز کے بعد آپ پڑھ لیں یا صبح شام پڑھ لیں، آپ دیکھیں کہ جو آپ کو بلا وجہ زچ کر رہے ہیں، آپ کے کسی کام کو روکنے کے لیے، کوئی بزنس کا کام ہے، کوئی اور لین دین کا کام ہے، آپ حق پر ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ جس میں ہم حق پر ہوں اور کوئی ہم اچھے کام کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہوں اور وہ ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا کر رہی ہو، ہم کسی کے لیے کر رہے ہوں یا کوئی ہمارے لیے کر رہا ہو، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، اس میں ہم ہیں یا کوئی اور ہے، جو بھی ہے، تو آپ یقین کریں، آپ یہ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ ایسے زچ کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کیا انجام کرے گا۔ اگر بہت جلدی اس کو سزا مل گئی تو وہ سزا تھوڑی ہوگی، اگر کچھ ٹائم بیچ میں لگ گیا نا، کچھ مہینے، کچھ ہفتے، کچھ ٹائم، تو پھر دیکھنا اس کی بربادی فرعون کی طرح ہوگی۔ لیکن غلط کسی پہ نہیں پڑھنا، غلط پڑھیں گے تو وہ ہم پہ ہی پلٹ کے آئے گا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا،
یعنی چالیں چلنے دو اس کو، جو بھی چل رہا ہے چال تو وہی کامیاب ہونی ہے جو میرے اللہ نے چلنی، تو صبر کرو ذرا، پھر دیکھو۔ سوچیں آپ کا کام کیسے نہ ہوگا، کام انشاءاللہ العزیز ہوگا، یہ میں آپ سے پکا اللہ کا نام لے کے وعدہ کر رہی ہوں۔ لیکن جہاں پہ ہم سچے ہوں، جہاں پہ کوئی سچ مچ ہمیں بلا وجہ پریشان کر رہا ہو، اپنے آپ کو بہت سمجھ کے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی فرعون ہے، یا نعوذ باللہ وہ کوئی خدا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ ان کو ایسے کر دے گا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ میرے گھر پہ کوئی جنات، یا یاد ہے ابو دجانہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے کرچ 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 کوئی آواز آ رہی تھی، جب میں نے ایسی آنکھیں کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کوئی سایہ سا جا رہا ہے، اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایسے میری ایسے روشنی میری طرف پھینکی کہ میں چندھیا گیا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ غائب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا، تو وہ پھر دیکھا، اس نے کہا میں نے دیکھا تو وہ ایسے جلی ہوئی وہاں پہ زمین تھی، یعنی اللہ پاک نے اس کلام سے اس کو جلا دیا۔ تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھے کہ میرے گھر پہ کوئی جادو ہے یا کوئی جنات ہے، تو آپ 4 کیل لے لیں۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بہت شروع میں بتایا تھا، لیکن وہ کسی اور سبجیکٹ کے اندر تھا، اب میں نے صرف اسی کو پکڑا ہے تاکہ یہ ہائی لائٹ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ نئے سبسکرائبر شامل ہوئے ہیں، نئے لسنرز ویورز ہیں، تو آپ 4 کیل لے لیں، ایسے ہوں کہ جو آپ کی چھنگلی انگلی ہے نا اتنے اتنے لمبے سٹیل کے 4 کیل، اس کو آپ لپیٹ کے رکھیں اور آپ درود شریف پڑھیں، کیونکہ ہم نے اپنے نیک کام کے لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں اس جادو یا جنات سے نجات مل جائے۔ جو آپ نے دشمن آپ کو زج کر رہا ہے اس کے لیے تو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے نا، اور لیکن جو آپ نے اپنے یہ حفاظت کے لیے پڑھنا ہے تو آپ یہ کریں کہ درود شریف پڑھ کے نا 7 11 9 جو بھی پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس طرح آپ نے 40 دفعہ پڑھنا ہے، پھر 1 کیل اٹھا کے اس پہ پھونک مارنی ہے، درود شریف آخر میں پڑھ کے ایسے کر کے پھر اس کو لپیٹ کے ایک ٹشو میں رکھ دینا ہے، پھر آپ نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا ہے درود شریف پڑھ کے، پھر یہ 40 دفعہ پڑھنا ہے۔ یوں آپ نے 4 کیل پڑھ لینے ہیں، ہر ایک پہ 40 دفعہ پڑھ کے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود یا آپ کے میاں نے یا آپ کے بیٹے نے یا آپ کے بھائی نے یا آپ کے والد نے، جس نے بھی، امی نے، جس نے بھی وہ کرنا ہے نا، اپنے گھر کا جہاں سے وہ دیوار شروع ہوتی ہے نا اس میں اس کیل کو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، اللہ ہمیں بری چیزوں سے ہمیں حفاظت میں رکھ، وہ اس کیل کو ٹھوک دیں، تھوڑا سا باہر رہے جو آپ کو نظر آئے کہ لگا ہوا ہے، اور اس طرح پھر دوسرا کیل لیں جہاں آپ کی دیوار ختم ہوتی ہے وہاں پہ ٹھوک دیں، پھر آپ تیسرا لیں جو پھر ایسے مڑ کے جہاں کو جا کے وہ ختم ہوتی ہے وہ وہاں پہ ٹھوک دیں۔ چوتھے کیل کو آپ 2-3 گھنٹے کا ٹائم دیں، بعد میں ٹھوکیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، اجازت نہیں دیتا، اور نہ اللہ کا رسول، کہ آپ جنات کو، گندے جنات کو، برے جنات کو یا کسی چیز کو بھی جلا کے ماریں، کیونکہ جب 4 کیل لگ گئے اور وہ اندر رہ گئے تو وہ جل کے مریں گے، تو وہ اس سے ہمیں گناہ ہوگا۔ جلانے کی اجازت انسان کو نہیں ہے، وہ تو قیامت کے بعد کی فیصلے ہیں جو اللہ فیصلہ کرے گا، کس نے جلنا ہے کس نے بچنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، میرے آپ کے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو چوتھا کیل آپ 2-3 گھنٹے کے بعد لگا دیں تاکہ جو چیزیں وہ آپ کے گھر سے نکل جائیں گی، اتنے میں آپ لگا دیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد نہ ہی تو آپ کے گھر میں کوئی بیماری خطرناک انٹر ہو سکے گی، نہ ہی تو کوئی چور ڈاکو ڈکیت آ سکیں گے، اور نہ ہی تو کوئی جنات یا جادو آپ کے گھر میں انٹر ہو سکے گا۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، آپ کریں گے فائدہ ہوگا، اور میری طرف سے یہ میں سب کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میں کوئی ایسا کام نہیں بتا رہی کہ جو خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کرنے والے کرتے ہیں، اللہ کبھی ایسے کام کرنے کی توفیق نہ عطا کرے، یہ تو بچت کے لیے ہے، بچت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ جو شخص کسی پہ جادو کرتا ہے نا اس طرح کا عمل،
تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس سے پردہ کرے گا اور اس کو اپنی شکل تک نہیں دکھائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا امتی نہیں مانیں گے، اور ساری چیزیں دنیا کی اس پہ لعنت کریں گی۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ان بدبختوں میں کوئی شامل ہو۔ یہ تو نان مسلم جو ہیں، ہندو، کرسچین، یہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، باقی بہت کرتے ہیں یہ جو کرسچین، جیوز یا ہندو، یہ لوگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں تو جو کرتا ہے پتہ نہیں کون کرتا ہے جس کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ اپنا کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں رکاوٹ بن رہا ہے بلا وجہ، یا بن رہی ہے یا بن رہے ہیں، یا ایک بندہ بن رہا ہے، یہ تو جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے، اگر اس میں آپ سچے ہیں تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اٹھا کے پرے مارے گا کہ آپ کا کام کھل جائے گا، آپ کا رستہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کا چال وہی کامیاب ہونی ہے جو میرے اللہ کی ہے، شیطانی چالیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو آج کے دن کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ کسی نے کوئی بات سمجھنی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ آخری 3 آیتیں ہیں، 15، 16، 17، جو پڑھنی ہے ہر کیل کے اوپر 40 دفعہ 4 کیل پڑھنے ہیں۔ یہ تو میں نے لگانے کا طریقہ بتا دیا، اور اگر کوئی تنگ کرنے والا ہے، کوئی فاصلے پیدا کرنے والا ہے، کوئی کاروبار آپ کا نہیں چلنا دے رہا، کوئی آپ کی چیز سیل، زمین، پلاٹ، بعض دفعہ کوئی بیچتے ہیں، کوئی بیچنے نہیں دیتے، شرارت کرتے ہیں، یہ کر رہا ہے، کوئی اور آپ کے رکاوٹ ڈال رہا ہے، کوئی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں نا ہزاروں لوگوں کی، اس میں کوئی تکلیف دینے والا ہے، اللہ اس کو اٹھا کے پرے مارے گا، اس کو اپنی پڑ جائے گی، آپ کی بھول جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے ٹاپک پہ ہمارا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں ٹائم ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کریں تاکہ اچھی باتیں، حفاظت کی باتیں، خیر کی باتیں، کامیابی کی باتیں باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائیں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہم لبیک چینل میں، خدا حافظ۔